شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر ان 3 دعاؤں کو آپ اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ہر غم، ہر پریشانی خوشی میں بدل جائے گی، ہر بیماری تندرستی میں تبدیل ہو جائے گی اور ہر تنگی تنگ دستی انشاءاللہ خوشحالی میں بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی 3 مختصر دعائیں ہر روز پڑھا کریں۔ وہ 3 دعائیں یہ ہیں: ذکر اور وظیفہ وہی کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ جب اللہ کا ذکر سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ کیا جائے تو اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ مومن ذکر کی لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ذکر کرنے سے اداسی، مایوسی اور ہر طرح کی بدسکونی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ تیسرا فائدہ ذکر کرنے سے انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ چوتھا، ذکر کی برکت سے زبان کی بے راہ روی اور نگاہ کی آوارگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں، ذکر کرنے والا ایک تربیت یافتہ، با اخلاق صالح مسلمان بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں 3 کلمات یعنی 3 دعائیں بتائی جا رہی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں۔ یہ 3 دعائیں پڑھنے کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور یہ دعائیں زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی اور ہماری دن رات کی اشد ضرورت ہیں۔ اسی لیے ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ پاک کے 2 انتہائی طاقتور نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پہلی یہ کہ وہ اندھا نہیں ہوگا، دوسری یہ کہ کوڑھ اور کسی قسم کی جلدی امراض نہیں ہوں گی، اور تیسری یہ کہ وہ انشاءاللہ معذور نہیں ہوگا، اسے فالج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بابرکت دعا ہے! آئیے 3 بار میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ناظرین محترم، ہم، آپ اور ہر انسان اللہ رب العزت سے اپنی زندگی میں ایک دعا ضرور کرتا ہے کہ اے اللہ، بستر اور چارپائی کا محتاج نہ کرنا اور کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، یعنی منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ تسبیح خانوں میں اس تسبیح کے پڑھنے کا اہتمام اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ تسبیح ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے اور ہماری طبیعتوں، مزاجوں، ہمارے بولوں اور ہمارے جذبوں میں آ جائے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور اس کو روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہیں، یعنی کل بروز قیامت جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو ان 2 کلموں کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہوگا، اور وہ 2 کلمے یہی ہیں، یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور جس کے لیے وہ درخت لگا ہو تو انشاءاللہ وہ ضرور وہاں جائے گا اور کھائے گا۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ درخت لگا تو میرے لیے لیکن کھائے کوئی اور۔ تو ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے اور اپنی قدرت سے اسے جنت میں بھیجے گا، اور وہ انشاءاللہ وہاں کھجور بھی ضرور کھائے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک تو بیماریوں سے حفاظت، دوسرے اندھے پن سے حفاظت، تیسرے معذوری سے حفاظت، چوتھے جلدی بیماریوں سے حفاظت، اور 5ویں نمبر پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں کھجور کا درخت لگا دیں گے۔
مزید جان لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، جو صرف ایک تسبیح اس دعا کی پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اسے بخش دیں گے۔ تو ناظرین محترم، ایسی طاقتور دعا ہمیں روزانہ ضرور پڑھنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ آج کے بعد ہر روز بلا ناغہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور یہ دعا روزانہ اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنی عبادات میں، اپنے ذکر و اذکار میں اور اپنی عادات میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ایک اور دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اس دعا کو صرف اپنی ذات کے لیے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اگر جامع پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہم اجرنا من النار، یعنی اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب کوئی فجر کی نماز سے فارغ ہو تو کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار پڑھ لے، تو اگر اسی روز اسے موت آ گئی تو اللہ اسے آگ سے بچا لے گا، اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر اسی رات اسے موت آ گئی تو اللہ پاک اس کو ضرور آگ سے بچائیں گے۔ اور ناظرین کرام، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ ضرور پڑھا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ ناظرین محترم، اب یہ بھی جان لیجئے کہ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو، اور یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یہ دعا غصے کا بھی بہترین علاج ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، منفی خیالات بہت زیادہ آتے ہوں کہ جو اسے نیکی سے ہٹاتے ہوں، تو یہ دعا اس کا بھی علاج ہے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ بہت طاقتور علاج ہے، جس کا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہو اور جو ہر وقت بہت زیادہ غصے کی حالت میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت زیادہ گرم رہتا ہو، جیسا کہ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے گرمی میں خوف آتا ہے اور سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، تو ہم نے اسے یہی دعا یعنی اللہم اجرنی من النار بتلائی، تو اسے اس کے گمان سے بھی بڑھ کر فائدہ حاصل ہوا، الحمدللہ۔ ناظرین، تیسری دعا جو بتانے والے ہیں اسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو اس ایک دعا کی برکت سے دنیا اور آخرت کے 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جو نعمتیں مسلمان کو نصیب ہوتی ہیں، غیر مسلم ان کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی زبان پر یہ مبارک کلمات تب ہی جاری ہوئے جب وہ اللہ رب العزت کو رب مان کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اور اسلام کو دین مان کر راضی اور خوش ہوئے۔ ہم بھی ان نعمتوں کو پا کر خوش ہو جائیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی بہت زیادہ عظمت بیان فرمائی ہے۔ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پہلے ان 3 باتوں پر راضی اور خوش ہو جائیں اور پھر ان مبارک کلمات کو اپنی روزمرہ معمولات میں شامل کرتے ہوئے اس اہم وظیفے اور افضل ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا
کو اپنا معمول بنائیں تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہوں، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا فائدہ ناظرین یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ ناظرین کرام، تیسرا فائدہ گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے وقت یہ کلمہ پڑھنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قبر میں کامیابی۔ متواتر احادیث صحیحہ کے مطابق قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو ان تین باتوں پر ایمان لاتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہی تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو ان تین باتوں یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ پر راضی ہوگا، وہ شخص ہی قبر کے تینوں سوالات یعنی من ربک، من دینک اور من نبیک کا جواب دے پائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، پانچواں فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روز قیامت رونما ہونے والے بڑے بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ صحابہ کرام نے مختلف سوالات کیے اور بعض غیر اہم سوالات بھی ہو گئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جلال میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق فوراً دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پاکیزہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو خوش کر دے گا۔ دنیا میں ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز جس کو حاصل ہوگا وہ قیامت کے دن خوش کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے یعنی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو اللہ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو خوش اور راضی کر دے۔ اور ناظرین، 7واں فائدہ جنت میں داخلہ ہے، اور جنت میں داخلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے صبح کے وقت کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، تو میں ضامن ہوں، البتہ ضرور میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کی جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ایسی خوبصورت دعائیں اپنے دوست احباب اور دوسرے مسلمانوں تک بھی ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ یعنی خوش رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار الحمدللہ اور سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔